والدین کی بد دعا کے بارے میں بھی ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگ اگر عبادت کرتے تلاوت کرتے والدین آواز دے رہے ہم کہتے ہم نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ ہم تلاوت کر رہے وہ ہم کو ایسے بد دعا کیوں دیں گے؟ تو والدین آپ کو اگر آپ تلاوت کیا کہ نماز بھی آپ پڑھ رہے اور والدین نے کوئی کام بتا دیا تو آپ نماز کو تھوڑا سے صبر کر لے. اس والدین کا بات ماننا چاہیے اور آپ جو ہے نا ادھر چلے جائے کہ آپ کو والدین آپ کو کیا کہہ رہے. اگر دین کئی جگہ جو ہے نا والدین اگر آپ کو دین سے ہٹا رہے تو اس جگہ جو ہے نا اگر آپ کو کہ نماز نہ پڑھو تو تب آپ جو ہے نا نماز پڑھو اور اپنا والدین کا بات نہ مانو. اگر کوئی ایسا اور کوئی کام ہے دنیائی کوئی اور کوئی کام ہو تو تب آپ کو والدین کا بات ماننا چاہیے اور آپ کو والدین اس بات پر عمل کرنا چاہیے. اور آپ اگر نماز پڑھ رہے تو نماز کو جو ہے نا آپ توڑ لیں اور والدین کا بات ماننا چاہیے کیونکہ والدین کا بہت زیادہ حق ہے. لیکن اللہ رضی نے فرمائے کہ آپ جو ہے نا اپنے والدین کا بات ماننا چاہیے اور اپنے والدین کا خدمت کرنا چاہیے اور اپنے والدین کو جو ہے نا اف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے جو بھی ہو لیکن اف بھی نہیں نکالنا چاہیے. اس میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت جریج کے بارے میں بھی ہے. یہ ایک بہت دیندار بھی تھا اور عبادت گزار بندہ تھا جس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. انہوں نے اپنے لیے ایک جو ہے نا عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنایا تھا اور اس میں ہمیشہ جو ہے نا عبادت کرتا تھا. رات کو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو جو ہے نا عبادت کرتا تھا. ایک دن اس کی والدہ جو ہے نا ادھر پہنچ گیا اور اس کو آواز دیا کہ جریج لیکن وہ جو ہے نا نماز میں مصروف تھے اس نے آواز نہیں دیا. پھر اس نے جو ہے نا پھر اس کو جریج کو جو ہے نا آواز دی لیکن پھر بھی جو ہے نا اس نے جواب نہیں دیا. مصروف تھا. تیسرا پر اس والدہ نے پھر آواز دی حضرت جریج کو لیکن حضرت جریج نے پھر بھی آواز اس کو نہیں دیا اور وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے اپنی نماز میں مشغول تھے. تو اس نے پھر اپنے بیٹے کو ایک بد دعا دیا کہ اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. تو کچھ دیر بعد مہینے 2 مہینے بعد پھر اس ایک فاحشہ عورت جو تھا اس کے اوپر ایک الزام لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. اس فاحشہ عورت نے ایک چرواہی والوں کو جو بکرے وغیرہ چراتے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیا تھا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ حضرت جریج کا ہے اور اس نے میرے ساتھ جو ہے نا زنا کیا تھا اس سے بچہ پیدا ہوا اور یہ اس کا یہ بچہ ہے. اور ادھر جو ہے نا عبادت گزار میں عبادت کر رہے اور اپنے ایک جگہ بنائے اور عبادت کر رہے سارا دن اور تو لوگ جو ہے نا اکٹھے ہو گئے اور مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کریں. پھر لوگوں نے بتایا کہ بس اس کے ساتھ کام یہ کر دیں کہ اس کا جو عبادت گاہ ہے اس کو ہم توڑ لیں. جب اس نے جو لوگ جمع ہو گئے گاؤں والا اور اس جگہ کو جو ہے نا توڑ لے عبادت گاہ کو توڑ لیا تو پھر کیا ہوا کہ تو جس فاحشہ عورت سے بچہ پیدا ہوا تھا تو پھر اس نے جریج نے اس سے سوال کیا بچے سے پوچھا کہ آپ کا والد کون ہے. تو اس نے پھر جواب دیا کہ فلانی جگہ جو ہے نا بکرے چرواتے وہ میرا جو ہے نا والد ہے. تو لوگ جب یہ بات سن لیا کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ جواب دے رہے کہ میرا والد وہ ہے تو لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور حضرت جریج سے جو ہے نا معافی مانگ لی اور معافی مانگ لیا. اس کو یہ بھی بتا دے کہ ہم آپ کے لیے دوبارہ جو ہے نا ایک عبادت گاہ بنا دیتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ جو ہے نا اس میں عبادت کر لیں. لیکن جو حضرت جریج نے بتایا کہ نہیں میں بس اسی طرح عبادت کر دوں گا اور ایک عام جگہ میں عبادت کر دیتا ہوں سادہ جگہ میں عبادت کر لیتا ہوں مجھے بس چھوڑ لے. تو اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ اپنے والدین سے اس نے جو ہے نا بد دعا لیا تھا اور کچھ نہیں صرف بد دعا لیا تھا. ایک اور واقعہ بھی ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا وہ جس نے اپنے والدین کا جو خدمت کرنا تھا لیکن والد نے اس نے بتایا کہ میں ایک عبادت کے لیے جا رہا ہوں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ مجھے جو ہے نا اجازت دے رہے تاکہ میں چلے جاؤں اور عمرہ کر کے واپس آتی. والدین نے بتایا کہ ہم ضعیف ہے اور کوئی بیٹا بھی ہمارا نہیں کہ ہمارے لیے کوئی کام کر لے خدمت کر لے آپ جو ہے نا تھوڑا صبر کر دیں اس کے بعد جو ہے نا آپ چلے جائیں. لیکن اس نے جو ہے نا پھر بھی نہیں اس نے بتایا ٹھیک ہے 1 سال میں اور رک جاتا ہوں پھر دوسرے سال چلے جاؤں گا. والدین نے بتایا ٹھیک ہے آپ دوسرا سال چلے جائیں. دوسرا سال پھر آ گیا اس کا والدین پھر اور بھی اسے ضعیف ہو گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے جو ہے نا 1 سال اور انتظار کیا. تیسرا سال جب اس نے ایک اور انتظار کیا لیکن اس نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہے نا کیوں مجھے جو ہے نا عبادت سے روک لیتے ہیں اور میں جو ہے نا اپنی عبادت کر لیتا ہوں اور میں عبادت کا عمرے کے لیے جاتا ہوں. جب اس نے یہ بات بتا دیا اور وہ چلے گیا لیکن والدین نے ایک بد دعا دیا تھا. جب جا رہے راستے پر تو ایک مسجد آ گیا اور مسجد میں جو ہے نا نماز پر کھڑا ہو گیا. جب نماز پر کھڑا ہو گیا تو لوگ ادھر سے جو ہے نا ایک چور بھی آ گیا اور بازار میں چوری کیا اور وہ جو ہے نا بھاگ رہے مسجد کی طرف. جب مسجد کی طرف جا رہے تو مسجد میں جو ہے نا ایک
وہ بھی مسجد میں چلا گیا اور جو دوسرا بندہ تھا وہ بھی مسجد میں تھا، تو جو جس نے چوری کیا تو وہ مسجد میں چھپ گیا، اور دوسرا بندہ جو تھا جو اپنے والدین کے بغیر اجازت جو ہے نا عمرے کے لیے جا رہا تھا، ایک عبادت کے لیے جا رہے، تو جو ہے نا مسجد میں موجود تھا، تو لوگ آگے کہ ابھی آپ نے چوری کیا اور آپ جو ہے نا ابھی ادھر نماز پڑھ رہے، کون کیا ہے، کیا آپ نے ڈرامہ بنایا؟ جب ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو لے کے گیا اور اس کا جو ہے نا یہ منہ وغیرہ جو ہے نا کالے کیا اور گدے پر سوار کیے، اور گدے پر سوار کر لوگ کے ساتھ جو ہے نا گلیوں میں جو ہے نا گھماتے اور گدے پر سوار کیا، اور اس کو کہہ رہے کہ آپ یہ نعرہ لگا دیا کرو کہ جو بندے بھی چوری کر لیتے تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ اس نے بتایا کہ یہ میں نہیں بول سکتا جو بندے بھی چوری کر لے اور اس کا یہ انجام ہوگا، لیکن یہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو بندے بھی اپنے والدین کی جو ہے نا نافرمانی کر لیتے اور اپنے والدین کا بات نہیں مان لیتے تو اس کا جو ہے نا یہ سزا ہوگا۔ تو وہ بندہ جو ہے نا اپنی عبادت کے لیے جا رہا تھا، جو ہے نا عمرے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اپنے والدین کی بغیر اجازت کے لیے جو ہے نا وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، والدین نے اس کو بددعا دیا ہوگا کہ ہمارا خدمت کون کرے گا، لیکن اس نے جو ہے نا بات نہیں مان لیا، اس کو بھی جو ہے نا سزا مل گیا، اور دوسرا بندہ جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اس کو بھی سزا مل گئی۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اپنے والدین سے جو ہے نا دعا لیا کر لو، بد دعا کبھی بھی نہیں لیا کر، اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی کام بتا دیا اور آپ سے نہیں ہوتے تب بھی آپ کوشش کر لیں کہ آپ سے وہ کام ہو جائے، اور اپنے والدین سے جو ہے نا ہمیشہ دعا لیا کرو، بد دعا سے جو ہے نا بچتے رہنا۔